اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، آج جس ٹاپک کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے پاکستانی ملحد۔ پاکستانی ملحد ایک یوٹیوب کے اوپر چینل ہے اور اس نے اسلام کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات کیے ہیں۔ آج ان کے ایک اعتراض کا میں جواب دینے جا رہا ہوں کہ ان کا اعتراض یہ ہے کہ عورت کا اسلام نے میراث کے اندر آدھا حصہ کیوں رکھا ہے، کہ عورت کا اسلام نے میراث کے اندر آدھا حصہ کیوں رکھا ہے، یہ ان کا اعتراض ہے۔ سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی چیز پہ اعتراض بھی کرتے ہیں تو کم از کم آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا مکمل مطالعہ کر لیں، اس کی جزیات کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کسی چیز پہ اعتراض کر رہے ہیں اور اعتراض کا آپ حق بھی رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس کی کسی بھی قانون کی، کسی بھی مذہب کی، چاہے ہندو ہے، چاہے سکھ ہیں یا عیسائی ہیں، کوئی بھی مذہب ہے دنیا میں، آپ کسی کے اوپر اعتراض کرتے ہیں اور اس کی ایک جزئی چیز اٹھا لیتے ہیں، مکمل کا مطالعہ نہیں کرتے، ایک جز اٹھا کے اس پہ اعتراض کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ کو اس کے پورے قوانین کو پڑھیں، اس قانون کے اندر کتنی مصلحتیں ہیں اور کتنی حکمتوں کے ساتھ وہ قانون بنایا گیا ہے اور کتنی حکمتیں اس قانون کے اندر پوشیدہ ہیں، اب جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس قانون کے کتنے بڑے فائدے ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام میں عورت کا حصہ مرد سے آدھا ہے، مگر کیوں؟ کیا مرد اور عورت کا حصہ برابر نہیں ہو سکتا؟ اگر آپ اس معاملے کو گہرائی میں جا کر پرکھیں تو محسوس ہوگا کہ عورت کا حصہ آدھا ہونے کے باوجود مرد سے زیادہ ہے اور مرد کا حصہ دگنا ہونے کے باوجود عورت سے کم ہے۔ اصل معاملہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ حقوق و فرائض کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ یعنی انسان کے کچھ حقوق ہیں جو دوسروں کے اوپر ہیں اور کچھ انسان کے اوپر فرائض ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں علیحدہ علیحدہ، ان چیزوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ کسی کے حقوق کو دیکھتے ہیں تو اس کے فرائض کو بھی دیکھیں، یعنی ان دونوں کو ساتھ ساتھ ملائیں۔ ایسا نہیں آپ کسی انسان کے حقوق کو دیکھ رہے ہوں لیکن اس کے فرائض پہ نگاہ نہ رکھ رہے ہوں، یہ زیادتی ہے، یہ ستم ظریفی ہے۔ مثلا اگر میں دو میں سے ایک شخص کو 100 روپیہ دوں اور دوسرے کو 50 روپیہ دوں تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ میں نے دوسرے کو آدھا دے کر اس کا حق مارا ہے۔ مگر اگر میں 100 روپے والے شخص کو پابند کر دوں کہ 50 والے شخص کی پوری زندگی کا تمام خرچہ 100 روپے والا جو انسان ہے وہ اٹھائے گا، تو اب زیادتی کس کے ساتھ ہوگی؟ 50 والے کے ساتھ یا اس 100 والے کے ساتھ جس نے اس 50 والے کی پوری زندگی کے اخراجات اٹھانے ہیں؟ یہ آپ کے اوپر سوال ہے۔ سوچئے، 50 روپے والے شخص کے پاس 50 روپے باقی رہیں گے، اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے، اس کا اپنا خرچہ بھی دوسرا اٹھا رہا ہے، اور 100 روپے والا شخص کچھ ہی عرصے میں سارے پیسے خرچ کر بیٹھے گا، مگر فرض ساقط پھر بھی نہیں ہوگا۔ پھر وہ اپنی کمائی بھی اسی پہ کیا کرے گا؟ اس کے بعد پھر اپنی کمائی بھی اسی 50 والے کے اوپر کیا کرے گا؟ خرچ کرے گا۔ یہی معاملہ اسلام میں عورت اور مرد کا ہے۔ اللہ نے عورت کو معاش کی فکر سے آزاد رکھا ہے۔ ایک عورت جب پیدا ہوتی ہے تو مکمل طور پر باپ کی ذمہ داری پہ ہوتی ہے۔ باپ اس کے کھانے، پینے، کپڑوں اور رہائش کا بندوبست کرتا ہے۔ باپ مر جائے تو وہ شادی ہونے تک بھائی یا کسی اور قریبی محرم کی ذمہ داری کے اوپر ہوتی ہے۔ شادی کے بعد وہ اپنے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ شوہر مر جائے تو وہ بیٹوں کی ذمہ داری ہے یا اگلے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ یعنی عورت پیدا ہونے سے مرنے تک اس پر نہ تو کوئی کمانا فرض ہے اور نہ کسی کی کفالت فرض ہے۔ یہ خاتون کی زندگی ہے جو دنیا میں اس نے گزارنی ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر قبر کی دیواروں تک نہ اس کے اوپر کمانا فرض ہے، نہ کسی کی کفالت فرض ہے۔ اس کا
خرچ، اخراجات، کپڑے، رہائش، سب کچھ مرد کے اوپر واجب ہے۔ سے یہ بھی مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ جو رقم اسے باپ کی جائیداد سے ورثے میں مل رہی ہے اسے وہ گھر کا خرچ چلانے میں صرف کر دے۔ یعنی مرد اور عورت اگر زندگی گزار رہے ہیں، عورت کو اگر ورثے میں کچھ ملا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ کیا ہے اپنی اولاد پہ صرف کرے، اس کے اوپر واجب ہے، نہیں، بالکل واجب نہیں ہے۔ ہاں اگر اپنی مرضی سے کرنا چاہے تو پابندی نہیں ہے، اس کا مال ہے، جس طرح چاہے وہ خرچ کرے۔ ایک عورت کو جو میراث ملتی ہے اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ اس کو اپنے شوہر پہ صرف کرے۔ اس کے عکس ہے کہ شوہر کے اوپر اس عورت کے کیا ہے اخراجات ہیں، یعنی اسی مرد کو بھی میراث ملی ہے، عورت کو بھی ملی ہے۔ جو عورت کو میراث ملی ہے وہ کسی کے اس کے اوپر کچھ بھی واجب نہیں ہے، لیکن جو مرد کو میراث ملی ہے اسی میراث سے اس نے شادی کرنی ہے، ایک عورت گھر لے آنی ہے اور اس کے اخراجات اپنے اوپر کیا کر لینے ہیں، واجب کر لینے ہیں۔ مگر مرد کا معاملہ اس سے قطعاً مختلف ہے۔ اس پر معاش کی تنگی ڈالی گئی ہے، اس کے سکون کا زمانہ صرف اس کی معصومیت کا زمانہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی بالغ ہوگا اسے اپنے باپ کے ساتھ مل کر معاشی جدوجہد شروع کر دینی ہوگی، اپنے ماں باپ کا سہارا بننا ہے، اس نے اپنی بہنوں کی کفالت کرنی ہے، اس نے شادی کے بعد تاحیات اپنی بیوی اور بچوں کا ہر قسم کا خرچہ اس نے اٹھانا ہے۔ وہ اس سے نہ بھاگ سکتا ہے، نہ انکار کر سکتا ہے۔ اگر کرے گا تو کیا ہوگا، گناہگار ہوگا۔ یقیناً یہ سب ذمہ داریاں وراثت سے حاصل کردہ رقم سے پوری نہیں کی جا سکتی۔ ہمارا المیہ کیا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم عورت کے وراثتی حقوق اسلامی معاشرے سے دیکھتے ہیں اور عورت کے فرائض اہل مغرب سے ہم اٹھا لیتے ہیں۔ یقیناً مغرب میں عورت مرد کے ساتھ ہر معاملے میں 50% کی شریک ہوتی ہے۔ اس کا حق ہے کہ باپ کی جائیداد میں سے اسے 50% حصہ ملے، مگر اس کا فرض بھی ہے کہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کر گھر کا آدھا بوجھ بھی اٹھائے۔ یعنی اگر میراث میں وہ آدھا لے رہی ہے اپنے باپ سے، تو اب مرد کے ساتھ گھر کے جتنی بھی اخراجات ہیں اس کے اوپر آدھا عورت نے خرچ کرنا ہے۔ یہ یورپ اور مغرب کا قانون ہے۔ اگر گھر کا کرایہ $1000 ہے تو اس میں سے $500 عورت بھی ادا کرے گی، ورنہ وہ شوہر کے ساتھ زیادتی کی مرتکب ہوگی، یعنی اس نے ناانصافی کی ہے اس کے ساتھ۔ شوہر کو حق حاصل ہوگا کہ اسے اپنے گھر سے نکال دے، یعنی اگر اس نے آدھا خرچہ نہیں دیا گھر کا تو شوہر کو اختیار ہے کہ اس کو اپنے گھر سے نکال دے۔ گھر کے باقی ماندہ اخراجات جن میں کھانا پینا، کپڑے، بچوں کے اخراجات، ہر قسم کے غرض جو بھی گھر کے اخراجات ہوں گے اس میں بیوی اپنا 50% حصہ ڈالے گی۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے، یورپ میں ایسا ہے کہ خاتون مرد کے ساتھ آدھے کی شریک ہے۔ اب سوال ہے کہ وہ اتنا پیسہ لائے گی کہاں سے؟ جب اس کو برابر کا شریک قرار دیا گیا ہے، وہ اتنا پیسہ کہاں سے لائے گی؟ وہی میراث تو نہیں ہے جس کے اوپر اعتراض کر رہا ہے ملحد، یہ پاکستانی ملحد جس پہ اعتراض کر رہا ہے۔ کیا وہ پوری زندگی اسی باپ سے لی ہوئی میراث کو جو ہے نا آدھا خرچہ مرد کے ساتھ کرتی رہے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جاب کرے گی، سڑکیں کھودے گی، مزدوری کرے گی، روڈوں پہ مزدوری کرے گی، یہ مرد کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام عورت کو ایسی مشقت بھری زندگی سے نجات دیتا ہے، یہی فرق ہے۔ اسلام کے قوانین دیکھیں آپ، اسلام کہتا ہے کہ عورت کو مشقت کی زندگی میں نہ ڈالا جائے۔ یورپ اور مغرب کیا کہتا ہے نہیں، جس طرح مرد مزدوری کر رہا ہے عورت بھی مزدوری کرے، جس طرح مرد مشقت میں ہے عورت بھی مشقت اٹھائے، کیونکہ آدھے کی شریک ہے۔ اولاد کے اوپر اگر صرف کرنا ہے تو آدھا عورت کرے، آدھا مرد کرے۔ اللہ نے عورت کو فطرتاً کمزور پیدا کیا ہے اور مرد کو طاقتور بنایا ہے۔ اسی فرق کی بنا پر فرائض لاگو کیے گئے ہیں اور اسی فرق کی بنا پر حقوق بھی ہے۔ یعنی جس طرح سے مرد اور عورت کے جسم میں فرق ہے کہ اللہ نے اس کو ایک نازک صنف بنایا ہے، اسی طرح سے اس کے فرائض مہیا کیے ہیں۔ ایسے ہی مرد کی زندگی ہے، ایک مرد کی اگر اس کو اس قدر کچھ طاقتور بنایا ہے تو اس کے فرائض میں بھی کیا کر دیا ہے، اضافہ کر دیا ہے۔ یہ اعتراض تو مردوں کو کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داریاں اسلام نے ڈال دی ہیں، ان کو کرنا چاہیے۔ الٹا یہ خواتین کی طرف سے اس پاکستانی ملک نے اسلام کے اوپر اعتراض کر دیا۔ یہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے
کہ اگر آپ کسی مذہب کے قوانین کو مکمل طور پر نہیں پڑھیں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا، آپ اس کو صحیح معنی میں سمجھ نہیں سکیں گے۔ جب آپ سمجھ نہیں سکیں گے تو آپ اعتراض کریں گے، اور غلط قسم کا اعتراض کریں گے۔ ہاں، اگر آپ نے اس کو مکمل پڑھائے تو آپ کے اعتراض میں بھی جان ہوگی، ایسا فضول اعتراض نہیں ہوگا۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، یعنی جس قدر عورت کے اللہ نے حقوق قرار دیے ہیں ویسے عورت کے فرائض ہیں۔ کون سی مشکل ہے اس میں؟ فلاں 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 اس کے حقوق ہیں کسی کے اوپر، اس کے مطابق اس کے فرائض ہیں۔ جس قدر حقوق بڑھتے جائیں گے اسے ویسے ہی فرائض بڑھتے جائیں گے۔ یہ فرق ہے اسلام اور یورپ کے اندر۔ الحمدللہ رب العالمین۔